آپ کا خط؟ جی نہیں، یہ میرا خط نہیں ہے، میرا خط تو اس سے بہت بہتر ہے۔ آپ حیران ہوں گے، میں نے اپنا نام لکھا جی تو دکھایا اس کو کاتب کو، جی تو کاتب نے منہ میں انگلیاں ڈالی۔ اللہ، کہ یہ کتابت سے مجھے شوق ہے۔ دیکھو، ہر حسین فن اچھا لگتا ہے، جسے آپ کیا کہتے ہیں، فنون لطیفہ، وہ سارے اچھے لگتے ہیں لیکن وہ اعتدال میں ہوں۔ یہ خط آپ کا اتنا خوش خط کیسے ہوا اور کہاں سے شروع ہوا؟ میں شوق کوئی چیز گائیڈ نہیں کرتی آپ کو۔ مچھلی کو پانی میں راستہ کون دکھاتا؟ واہ واہ واہ، یہ دیکھیے، ودن نو ٹائم آپ ایک منٹ لگا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی شاعری، فارسی، تدریس کے علاوہ اگر آپ بہت زیادہ اس پر توجہ اور دھیان دیتے، اگر دو چیز، یہ بلکہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں دو پہلو ہیں، لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں یا شاعر ہوتا جو میں ہوں، یا پھر خوش نویس ہوتا، یا پھر اداکار ہوتا۔ آپ اندازہ کیجئے، یہاں دلیپ کمار صاحب آئے اور میں نے ان پر نظم لکھی، دلیپ پر۔ اچھا جی، یہاں آئے تو میں نے نظم میں یہ انہیں بتایا کہ دلیپ کو بتا رہا ہوں کہ اداکاری کیا ہوتی ہے۔ بڑا آدمی ہے، بڑا ظرف ہے، ہم اس کے مقابلے کچھ، وہ بہت بڑی ہستی ہے۔ مجھے کہتا ہے یہ شخص کسی دلیپ سے کم نہیں ہے۔ اچھا، اسے جو میں بتا رہا ہوں اداکاری کیا ہوتی ہے، کہ نور صاحب ہمیں پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہونا ہے، nobody knows, next moment is a surprise، کچھ پتہ نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن جدھر رول لکھے ہے، جس کا سکرپٹڈ رول ہے، اس کو تو پتہ ہے، اللہ، اس کو تو پتہ ہے کہ میں ہوں ڈگڑا۔ وہ جو اسے پتہ ہے اس کو اس طرح گزارے کہ جیسے نہیں پتہ، یہ اداکاری ہے۔ تو بہرحال دلیپ صاحب کی محبت ہے، ان کا ظرف بڑا ہے، انہوں نے مجھے بہت داد کی۔ مجھے ایک بات بتائیے انور صاحب۔ جی، دو باتیں پوچھ۔ ابھی پہلے تو ایک ہی پوچھو۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بہت چھپا کے اور مستور کر کے رکھا ہے، آپ نے ہمارا دھیان کسی اور طرف لگایا اور اصل بات کی طرف ہمیں آپ نے آنے ہی نہیں دیا۔ آپ کے اس کلام سے مجھے اس کو اور تقویت مل رہی ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو جان سکیں؟ لوگ جانتے ہیں۔ کتنے؟ ایسے تھوڑے، بہت تھوڑے۔ مثلا میری کتاب ہے قطع کلامی، تو مزاحیہ قطعات ہیں، تو وہ جب چھپے تو میرے ایک دوست نے مجھے فون کیا، کون کہتا ہے تم مزاحیہ شاعر؟ میں تو روتا رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں نور صاحب، اس مزاحیہ شاعری کو نمکین شاعری بھی کہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں نمک آنسوؤں کا ہونا چاہیے۔ اگر آنسوؤں کا نمک نہیں ہے، تو نے پوچھا ہے مجھے درد کہاں ہوتا ہے، ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا ہے۔ تو میں نے تو زخموں کو پھول بنانے کی کوشش کی ہے جی۔ بڑے نمناک سے ہوتے ہیں انبر کہے تیرے، کوئی دیوار گریا ہے تیرے اشعار کے پیچھے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے نزدیک کہا وہ ہے جسے نچوڑیں تو اس میں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ابھی کہہ رہے تھے آپ کے ایک ساتھی کہ ہم تو آپ کو بچپن سے سن رہے ہیں، تو میں نے بس اتنا کہا، میرے بچپن سے۔ اچھا، اگر میں انور صاحب آپ سے اچھی ترکیب کس سے مل سکتی ہے؟ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری طبیعت میں شگفتگی پیدا ہو، جیسے لطیفہ کی آپ نے بات کی، لطافت پیدا ہو، اس کے لیے کوئی مشق کی جا سکتی ہے؟ بس اصل میں مجھ سے کسی نے پوچھا تھا، انور صاحب، ہاں نعیم بخاری نے، جی، انہوں نے پوچھا نعیم صاحب نے، انور صاحب مزاح کیا ہوتا ہے؟ میں کہا جی یہ دے وچ ایک اور نقطہ پالو، یہ مزاج ہوتا ہے۔
تو مزاج تو آدمی لے کے آتا ہے. کوئی شروع سے ہی سڑیل ہوتے مطلب ہوتے جماندرو؟ تو کوئی جماندری. ہمارے ایک بزرگ تھے، یہ میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، ان کے روئے میں مزاح تھا. ان کی بہو نے ناشتے کے وقت انہیں کہا چاچا جی میں تمہانوں انڈا بنا دیا، تو کہنے لگے نہیں پتر تو مینو بندہ ہی رہے. مطلب آپ اندازہ کریں ان میں حصے مزاح اس قدر تھی کہ کھانا کھا رہے ہیں، پلیٹ خالی آدھی چھوڑ دی تو کسی نے کہا آپ بڑے دیندار ہیں، بڑے مذہبی ہیں، تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پلیٹ صاف کرنا سنت ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹے تمہیں یہ معلوم نہیں کہ جان بچانا فرض ہے. تو ہم بچے تھے ابھی تو میں میرے ساتھ ایک دو، اس زمانے میں ایک سکہ ہوتا تھا دیوانی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، وہ اسی بازار چوں پہ لنگھی ہے تے وہ کہندا انور تیرے کول مینوں ریشا پہ ہے تے ایک دیوانی مینوں دئی، میں ٹکی لینی ہے کیمسٹ کولو. میں کہ یار ایک تے تیریاں ریشا دیوانیاں لے. اچھا لاہور کے لوگوں کا مزاج کیسے ہوتا ہے بالعموم آپ کے خیال میں؟ اچھا ہے مجھے، کیونکہ میں کیسے کہوں نہیں اچھا، کیونکہ میرا بچپن لاہور میں گزرا ہے. پرائمری آپ کی؟ مجھے آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ میں چھوٹا سا تھا تو مجھے علامہ سے عقیدت، تو میں دھوپ تھی بڑی سخت تو میں گھر سے وسن پورہ وہاں سے مزار اقبال پر، اور میں وہ شاہی مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا تو ادھر میں نے سر اٹھایا تو وہاں سے ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا، ایک ابر پوارا، ایک کلاؤڈ لیٹ، ایک ننھی سی گھٹا بھاگے چلے آ رہی ہے مزار اقبال تک. یہ میرا آنکھوں دیکھا. تو جب مزار تک پہنچی ہے تو وہ پھیلنے لگی. اٹ بیگن ٹو اسٹریچ، اور اتنی جتنا طول و عرض مزار کا ہے، اور پھر یہ تھوڑی سی برسی ہے اور برس کے بعد فرق. آسماں تیری لحد پر شبنم افشاں. یعنی اس زمانے سے مجھے اقبال سے محبت ہے. سال 2018 ہے، کتنے اقبال شناس ہیں پاکستان میں؟ دیکھ جی اٹھتے جاتے ہیں. منور صاحب تھے، بہت بڑے اقبال شناس تھے، اور بھی ہیں. اب ہمارے دوست ہیں پروفیسر جلیل علی، احسان اکبر صاحب اور تحسین فراقی، یہ لوگ جو ہیں اقبال سے بہت نزدیک ہیں. فیض نے کہا اقبال کے بارے میں، تھیں چند ہی نگاہیں جو اس تک پہنچ سکی، پر اس کا گیت سب کے دلوں میں اتر گیا.